بعد سلمان فارسی کی آئی نا، انہی کی مزار شریف کے قریب میں ایک جنگل ہے جہاں حضور غوث پاک نے 25 سال گزارے. کتنے؟ زور سے بولے، دل سے بولے. 18 سال کی عمر میں بغداد شریف آئے تھے. 7 سال کی عمر میں غوث پاک نے جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی. 25 سال تک غوث پاک نے مدائن کے جنگل میں، کون سے مدائن اونچی بولے، کس کے؟ مدائن کے جنگل میں غوث پاک سرکار نے چلہ فرمایا، جہد کیا، جہد مسلسل میں رہے اور ریاضت کرتے رہے. حضور غوث پاک سرکار ٹھیک ہے 50 سال کے ہو گئے. کتنے؟ جو لوگ پیچھے بیٹھے میرے بھائی ان کی بھی آواز آئے. کتنے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں کتنے؟ غوث پاک 50 سال کے 50 سال کے غوث پاک. اب غوث پاک مدائن سے پھر بغداد میں آئے. کہتے ہیں اپنا سر اٹھا کے اوپر، اے میرے مولا عبد القادر کے لیے کیا حکم ہے؟ اے میرے مولا عبد القادر کے لیے کیا حکم ہے؟ آواز آئی کہ عبد القادر یہ بغداد تیرے لیے، یہ شہر تیرے لیے، اس شہر میں جو اس سے پہلے میرے اولیاء آئے وہ تیرے لیے، اس شہر کو میں نے سجایا ہے تیرے لیے. اس کو کعبۃ العشاق کہا جاتا ہے، اس کو روضۃ الصالحین کہا جاتا ہے. یہ اولیاء کا شہر ہے جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو، بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا. ہائے ہائے اللہ، جب اس شہر کی مٹی کا یہ عالم ہے تو سوچو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا. سوچو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا. خدا قسم غوث پاک کا شہر بڑا قیمتی ہے. ایک خوشی کی بات کل معلوم ہے حضرت، کل تقریباً رات کے 9:30 بجے ہندوستان کے گھڑی کے مطابق 9:30 بجے شام کو، کئی دنوں کے بعد غوث پاک سرکار کی مزار شریف کی جعلی شریف کھلی تھی اور اس کی خدمت ہوئی تھی. وہاں کے جتنے خدام نے مجھے فون کیا، بولے ایسے بھی غوث پاک کی جعلی شریف کی خدمت ہو رہی ہے. پروفیسر اقبال عظیم نے کہا تھا نا کہ طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو. میں کہتا ہوں بغداد کے بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو نہیں خبر تھی میں اس قدر بڑا ہوں. حضور غوث پاک کی بات ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. کہتا ہے شاعر کی یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز. حضور غوث پاک ہیں، یہ بغداد کی مٹی ہے. ایک پیشنٹ کو لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے آئے تو غوث پاک نے فرمایا اسے یہاں کیوں لے کے آئے ہو، اسے یہاں پر کیوں لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور، گارجین نے کہا حضور یہ مرنے والا تھا تو حکیموں نے جواب دے دیا تو ہم نے سوچا کہ اس کی موت آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے، اس کی موت کم سے کم جاتے جاتے آپ کا چہرہ تو دیکھ لے. حضور غوث پاک فرماتے رکو، آگے بڑھے نا، ایک تنکا اٹھایا اور قریب آئے اس کے منہ میں ڈال دیا. وہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا. اگر کوئی جاتے جاتے بچ گئے تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ ہاں کم سے کم کوئی کسی کی جان بچ گئی تو سبحان اللہ تو کہتے ہیں. وہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا. جب مریض اٹھ کے بیٹھ گئے نا تو اس کے گارجین نے کہا سرکار عجیب بات ہے، حکیموں نے جواب دے دیا اور آپ نے اس کے منہ میں کیا ڈال دیا کہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اس کے منہ میں اس گھاس کے تنکے ڈالے ہیں جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں. اللہ اللہ، یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز. ذرا زور سے بولے میری آواز سے پہلے، میری آواز سے پہلے تیری آواز ہے. یا شیخ عبد القادر بڑی شان کے مالک ہیں، یا شیخ عبد القادر بڑی عظیم ذات کے مالک ہیں. اللہ حضور غوث پاک کا فقیر بنائے، اللہ حضور غوث پاک کے دربار کے کتوں کا جھوٹا عطا فرمائے. یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے، میری آواز سے پہلے، اونچی بولے میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا. یہ میرے غوث پاک کی شان ہے. اللہ حضور غوث پاک کے فقیروں میں شامل فرمائے. اللہ حضور غوث پاک کے لنگر خانے کا صدقہ عطا فرمائے. کہتے ہیں غوث پاک سرکار کی، میں نے کہا میرے مولا میں کہاں جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے عبد القادر ٹھہر، یہ شہر تیرے لیے، ٹھہر جا یہ شہر تیرے لیے. کہتے ہیں یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں. غوث پاک رب سے کہتے ہیں یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، جسے ہم ٹپوری کہتے ہیں بمبئی کی زبان میں. اوباش غوث پاک نے کہا تھا، اے میرے مولا یہاں کے لوگ اوباش ہیں، حرام بہت کھاتے ہیں،
جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، میرے مولا بغداد میں عبد القادر نہیں رہے گا، آواز آئی عبد القادر تجھے بغداد میں رہنا پڑے گا، یہ شہر تیرے لیے، اس شہر کی بنیاد رکھی گئی محبت پر تیرے لیے، جو اس سے پہلے اولیاء آئے وہ تیرے لیے آئے۔ معلوم ہے کہ شہر کی بات کر رہا ہوں، اسی شہر میں حضور کے انتقال کے تقریباً 600 سال کے بعد شیخ کبیر احمد رفاعی گئے تھے نا مدینہ شریف، تو حضور کی مزار پر شریف پر سلام کیا تھا اور کہا تھا حضور سلام کر رہا ہوں، جواب سننا چاہتا ہوں، اور پھر ہاتھ بڑھائیں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں۔ شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کی مزار شریف پر سلام کیا تو قبر مصطفیٰ سے جواب آیا، حضور کی قبر شریف پھٹ گئی، حضور کا مبارک ہاتھ باہر آیا، شیخ کبیر احمد رفاعی نے آپ کے ہاتھوں کو چوما۔ ٹھیک ہے، ان کے والد شیخ سلطان علی اسی بغداد میں لیٹے ہوئے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بغداد کوئی معمولی شہر ہے؟ کوئی معمولی شہر ہے؟ ارے امام موسیٰ کاظم اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، امام جواد تقی اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، سرکار ذوالنون مصری اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، ذرا دل سے بول دے سبحان اللہ۔ سرکار شیخ معروف کرخی اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، علامہ داؤد طائی کی مزار اسی شہر میں ہے، سرکار محمود آلوسی اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، سرکار بہلول دانا اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، سرکار منصور حلاج اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، سرکار حبیب اعجمی اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ علماء خوش ہو جائیں کہ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، سرکار بشر حافی اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، سرکار ابوبکر شبلی اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، سرکار ابو الحسن نوری اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، نبیوں میں سرکار یوشع بن نون اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، سرکار امام غزالی اسی شہر میں آرام کر رہے ہیں، شیخ ابو خمرہ ہندی اسی شہر میں آرام کر رہے ہیں، علامہ عامری اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، غوث پاک کیا چوری کرنے آئے تھے ابدال بنا دیے گئے، خواجہ قطب الفی اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، سرکار شیخ ابو سعید مخزومی اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور غوث پاک کے پردادا شیخ ابو الفرات طرطوسی اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور غوث پاک کے بیٹے شیخ عبد الجبار اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، شیخ ابو صالح اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ بڑی بات ہے خود غوث پاک بھی اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، اسے کیا بغداد میرے آقا فرماتے جس کے دل کے اندر غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر دیکھنے کی خواہش ہو، غوث پاک فرماتے جس کے دل کے اندر کعبہ دیکھنے کی خواہش ہو، کہہ دو عبد القادر کے دربار کا طواف کرنے۔ غوث پاک فرماتے سنو میرے دادا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ غوث پاک فرماتے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ یہ کس کا عرص ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، اس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے، مصیبت نے جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے، ہاتھوں کو اٹھا کے میری آواز سے پہلے۔ یہ شان ہے حضور غوث اعظم، یہ شان ہے حضور غوث اعظم کی، مصیبت نے جہاں سوچا تجھے آواز دوں، میری آواز سے پہلے۔ فرماتے جس نے مجھے سوچا بخش دیا جائے گا، جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا، جس نے میرا نام لیا بخش دیا جائے گا۔ غوث پاک فرماتے سنو جو میری تعریف کرتا ہے فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، جس کی دعائیں کہیں سے قبول نہ ہو غوث پاک فرماتے ہیں اس سے کہہ دو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے۔ کسی کو ولایت اس وقت تک نہیں ملتی ہے جب تک عبد القادر کی مہر نہ لگ جائے، اسے امام الاولیاء کہتے ہیں، یہ شیخ عبد القادر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں میرے استاذ کے صدقے میں، اللہ منور شاہ کے صدقے میں، اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے، دل سے بولے آمین۔ اب کی کئی سال کے بعد میں بغداد شریف نہیں گیا، 11ویں شریف میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنا تڑپا میرے بھائی جانتے ہیں، یہ بھی میرے ساتھ تھے بغداد شریف میں۔ نیاز بھائی دعا کرو کہ ایسے لوگ پھر سفر میں ملیں اور آپ ہی جیسے لوگ ملیں انشاءاللہ، آمین کہہ دیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ اگر 11ویں شریف بغداد میں کر لو گے نا پھر خدا کی قسم وہ 11ویں کی رات کسی اور ملک میں اچھی نہیں لگے گی۔ تمہیں کیا بتاؤں کیسا شہر ہے میرے آقا کا، کیسی بارگاہ ہے خدا کی قسم، سورج لگتا ہے یہیں سے نکلتا ہے، خدا کی قسم کیسا شہر ہے۔ اللہ غوث پاک کے شہر کے ذروں کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ بغداد کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں مجھ سے جو مانگو گے ملے گا، فرماتے اعلیٰ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں مجھ سے جو مانگو گے ملے گا۔ تو میں نے غوث پاک سے کہا اگر آپ نے یہ کہا کہ جو مجھ سے مانگو گے ملے گا تو میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں۔
آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں.